وہ محشر کا میدان ہوگا، وہ کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہونے کا دن ہوگا، وہ اللہ کے پیغام کو صحیح معنوں میں عملانے والوں کا حساب ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے نہ بیوی اپنے شوہر کی ہوگی، نہ بھائی بھائی سے کلام کرے گا، نہ بھائی بھائی کا ہوگا۔ بیان کیا گیا رہے گا آسماں باقی، نہ سورج چاند اور تارے، نہ سورج ہوگا۔ یہ ساری اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے پہاڑ ایک ساتھ مل جائیں گے۔ بیان کیا جاتا ہے ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات کی تھوڑی سی آزمائش آ جاتی ہے، رب کائنات کی تھوڑی سی مشکلات ہم پہ آ جاتی ہے، ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتی، ہم سب کمزور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونظيرا، من يطع الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، ولا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلى آخر الآية۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولإخواننا اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين ولجميع المسلمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تمام قسم کی تعریفات تمحیدات کبریائی بڑھائی شہنشاہی بادشاہی اس کائنات کے رب کے لیے جس کائنات کے رب نے آج ہمیں پھر سے ایک ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کائنات کے رب نے ہمیں زندگی کے اندر ایک آزمائش کے لیے بھیجا لا انتہا درود و سلام ہو آخری پیغمبر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک دین اسلام کو پہنچایا معزز سامعین کرام کائنات کے رب نے انسان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے لیکن انسان کی زندگی انسان کے حالات ہمارا ماحول اور ہمارے معاشرے کے اندر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آنے والے اس پر ایمان لے آنے والے اور کائنات کے رب کو سب سے محبوب ماننے والے کیا آج ہم اپنے نفس کو دیکھیں کہ ہم لوگوں نے اپنے نفس کو کہیں اس زندگی کے اندر دنیا کی محبت میں تو نہیں ڈالا دوسری بات کائنات کا رب ہمیں
قرآن کریم کے حوالے سے کائنات کے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام چیزوں سے نوازا کہ یہی بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اللہ کے پیغام کو حقیقی معنوں میں اس پیغام پر ایمان لے آنے والا، اس کے لیے جنت کے باغات کو تیار کیا گیا ہے۔ لیکن آج اس دنیا کی محبت نے دنیا کے ساتھ اپنے رشتے کو مستحکم بنانے کے بعد ہمارے نفس کن کے تابع ہو چکے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو کن کے تابع کر دیا ہے۔ بلکہ کائنات کے رب نے بیان فرمایا، ان تمام ساتھیوں کو ایک ایسا پیغام دیا، ان تمام ساتھیوں کو ایک ایسا تحفہ دیا۔ کائنات کے رب نے بیان فرمایا، اے کائنات کے امام کے ساتھیوں، اے کائنات کے امام سے حقیقی محبت کرنے والوں، تمہارے لیے بشارت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب نے کہا حقیقی معنوں میں ایمان لے آیا، حقیقی معنوں میں کائنات کے امام سے محبت کرنے والا، حقیقی معنوں میں کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پر عمل کرنے والوں کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تمہارا رب تم سے راضی ہو چکا۔ صرف ان لوگوں نے کائنات کے عظیم پیغمبر کو دعوے سے محبت میں نہیں بدلا تھا، بلکہ ان کی زندگی اعمال سے نظر آئی، ان کی زندگی میں قرآن کی زندگی نظر آئی، ان کی زندگی میں کائنات کے امام کی سیرت کو اجاگر کیا گیا۔ اسی لیے کہا کائنات کے رب نے، جب تم مجھ سے راضی ہو، جب تم نے دنیا کو حقیقی زندگی نہیں مانا، میں تمہارے لیے جنت کے باغات کو تیار کر رہا ہوں۔ آج ہم بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس دنیا کے ساتھ محبت کرنے والے کو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ صحیح معنوں میں اخروی زندگی کو کامیاب بنانے والے کے لیے کیا پیغام دیتا ہے۔ بلکہ رب کائنات نے بیان فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم نے زندگی کو، دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی مان لیا ہے۔ بیان فرمایا، والآخرۃ خیر وابقا، یہ ساری تمہاری دنیاوی زندگی فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز، ایک باپ اپنے بچوں کے لیے ساری زندگی قربان کر ڈالتا ہے، ایک باپ اپنے بچوں کے لیے ساری زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن رب پھر کہتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ ساری زندگی کمایا، ساری زندگی آپ نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو رکھا جو قرآن سے دور بھاگتے تھے، جو قرآن سے منہ موڑنے والے تھے۔ بیان کیا گیا باقی رہنے والی ہے، حقیقی زندگی جو رہنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو پیغام دیا، اس امت محمدیہ تک اپنا اعلان بھیجا۔ کیا کہا؟ الدنیا سجن المؤمن، یہ جو دنیا ہے، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ چند سال گزارے، 20 سالہ زندگی گزاری، 50 سالہ زندگی گزاری، 80 سالہ زندگی گزاری، لیکن پھر کائنات کے رب کے قریب ہونا ہے، پھر کائنات کے دربار، کائنات کے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے کہ آپ نے 50 سالہ زندگی گزاری تھی، کیا اس زندگی کے اندر کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا تھا؟
کیا تو صحابہ کی زندگی کو اپنانے والا تھا؟ کیا تم لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر ان تمام صحابیات کا اس تاریخ کو زندہ رکھا تھا جن کی تعریف قرآن نے کی، جن کی تعریف کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ بیان کیا گیا کن فی الدنیا کعنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی کی طرح زندگی گزار رہا ہے، دنیا ایسی گزارو کہ رب کائنات کا خزانہ ہم سے ہمکنار ہوگا انشاءاللہ، اور رب کائنات کے سامنے جب سجدہ کیا جائے رب کائنات کو راضی کر لیا جائے۔ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے رب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن چیزوں سے نوازا، ہمیں کس تاریخ سے نوازا، ہمیں کن اندھیروں سے نکالا، ہمیں کس روشنی میں ڈالا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، بیان کیا جاتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا، رب کائنات کا پیغام آیا، جان لو دنیا کی زندگی کھیل لو تماشا ہے۔ اللہ اکبر، اور اب کا وعدہ حق آ گیا، اور اب کا وعدہ حق آ گیا، ایمان لے آنے والا، اللہ پر ایمان لے آنے والا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ پر ایمان لے آنے والا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے والا، تمام صحابہ کی تاریخ کو اپنانے والا، اگر اللہ کا پیغام سنتا ہے تو بیان کیا گیا حقیقی معنوں میں اگر کائنات کے امام سے محبت کرتے ہو یہ آیت اپنے گھروں تک پہنچانا، رب کا پیغام آ گیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کائنات کا عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رب کائنات کی ہر ایک آیات کو پہنچایا، بیان کیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ یہ تمہاری زندگی 50 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، یہ ساری ایک کھیل تماشا میں ہے۔ بیان کیا گیا وَزِینَةٌ وَتُفَاخُرُ بَيْنَكُمْ، بیان کیا گیا تمہاری اولاد، آیات کے اندر یہ سب چیزیں بیان کی گئی، تمہارے بچے، تمہاری دنیا کے اندر کمائی ہوئی ہر چیز بیان کیا گیا، یہ ساری چیزیں دنیا کی محبت کے ساتھ ملتی ہیں۔ آخرت کو تیار، آخرت کو پانے کے لیے، جنت کو کامیاب بنانے کے لیے، جنت کے دروازوں سے داخل ہونے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دعوے سے نہیں چلے گا، دعوے سے ہم جنت کے دروازوں کا دیدار نہیں کر سکتے، اعمال کرنے ہوں گے، کیونکہ بیان کیا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب رب کا پیغام ہے، یہ ساری چیزیں، یہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ جنت کے دروازے تک تب ساتھ آئیں گے جب ان بچوں کو ہم نے قرآن کے تابع کیا ہوگا، جب ان بچوں کو ہم نے قرآن کی تعلیم سے ہمکنار کیا ہوگا۔ اسی لیے بیان کیا جاتا ہے محشر کا میدان ہوگا، دنیا کے ساتھ محبت کرنے والوں اپنے سامنے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا وقت نہیں ملتا، ساری زندگی گزار لی لیکن رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ دنیا کی محبت آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، دنیا کی محبت ہم سب کو اس بات کا اشارہ دیتی ہے۔ شیطان کہے گا، محشر کے میدان میں رب کائنات نے آیات کو نازل فرمایا کہ شیطان کہے گا کہ رب کا وعدہ حق تھا اور رب کا وعدہ پورا ہونے والا ہے، میں تو جھوٹا اور مکار تھا۔ اس وقت ہمارا جواب کیا ہو؟ ہماری زندگی کہاں ہے؟ ہماری زندگی کس اندھیری میں گزر رہی ہے؟ اور رب کائنات اسی نے لکھنے والے نے کہا ہے وہ دن آئے گا، وہ دن قریب ہے جس دن میں اور آپ رب کائنات کے سامنے حساب و کتاب دینے کے لیے تیار ہو۔
اسی لیے بیان کیا گیا یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر بپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ یہ ساری زندگی گزارتا گیا، 80 سال کی زندگی اپنے بچوں پہ قربان کرتا گیا، لیکن بیان فرمایا گیا نہ محشر نہ ہمشیران برادر کی، نہ زوجہ ہوگی شوہر کی، وہاں دہشت کے مارے بھائی سے بھائی جدا ہوگا۔ ہم سب رب کائنات کی آزمائش سے دعا کرتے ہیں کہ ربا ہمارے تمام مسائل اور مشکلات کا حل نکال۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں وہ اعمال نہیں، ہماری زندگی میں ان اعمال کو ہم نے جنم نہیں دیا جو ہماری زندگی کو بہتر بنا سکے۔ دنیا کی محبت، دنیا بھی صحیح ہے، رب کائنات کے سامنے سجدہ کرنے کے بعد اس وقت تک اپنے آنکھوں سے آنسو مت روکیے گا جب تک میں اور آپ کائنات کے رب کو راضی کر ڈالے، جب تک میں اور آپ کائنات کے رب کو اس بات کا اقرار دلا لے کہ کائنات کے رب ہمارے لیے جنت کے باغات کو تیار کر دے گا۔ اسی لیے بیان کیا گیا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، رب کائنات بیان فرما رہا ہے اور اس سے آپ دور بھاگ جانا، ان لوگوں سے آپ اپنے آپ کو دور کر دینا۔ عن ذکرنا ولم يرد الا الحیاء، جو لوگ رب کائنات کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، جو لوگ رب کائنات کے کلام سے منہ پھیرتے ہیں، جو لوگ رب کائنات کے کلام پر دعوے کے لحاظ سے ایمان رکھتے ہیں لیکن جب عملانے کی باری آتی ہے تو اپنے آپ کو دور بھگا دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ رب کائنات نے بیان فرمایا آج میرا اور آپ کا بھی یہی سوال ہوتا ہے، آج ہر نوجوان کا یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہماری زندگی مشکلات کی زندگی بن چکی ہے، ہماری زندگی کے اندر مصائب اور مشکلات آ گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کائنات کے رب کا پیغام ہے، کائنات کے رب نے ہمیں، کائنات کے رب نے اس امت کو پیغام دیا، بیان کیا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اے امت کے نوجوانوں، اے اس امت کے مسلمانوں، مجھے اور آپ کو رب کائنات پیغام دیتا ہے، اس امت کو پیغام دے رہا ہے۔ اس رب کائنات سے، کائنات کے رب کے کلام سے منہ موڑنے والوں، رب نے بیان فرمایا ہے 1400 سال قبل بیان فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے رب سے، میرے اس کلام سے دور منہ موڑ لیا، اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے دور رکھ لیا، رب کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں ان لوگوں کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ یہ رب کا وعدہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارا سارا ماحول، اس امت کا نوجوان پریشان حال ہے، اس امت کا نوجوان تمام مصائب اور مشکلات کی زندگی گزار رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ رب کائنات کے کلام سے دوری، دنیا کے ساتھ محبت، دن اور رات ایک کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے فجر کی نماز میسر نہیں ہوتی۔ رب کائنات ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کو نازل کیا گیا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، رب نے پیغام فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ تم جلدی حاصل ہونے والی دنیا کو پسند کرتے ہو، آپ اس مختصر سی زندگی کو پسند کرنے والے ہوں، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، آخرت کو بھول جاتے ہو۔ اسی لیے تو رب کائنات نے آپ کی زندگی کو تنگ کیا۔ آج مسلمان ہر کونے میں پریشان حال ہے، آج مسلمان کہیں بھی اس ملک کے، آج مسلمان کہیں بھی جگہ کسی بھی حالات میں کیوں نہ ہو لیکن پریشان حال کیوں ہے؟ رب کا پیغام ہے
رب کا فیصلہ آ گیا، رب کا پیغام آ چکا، جس نے ہمیں کہا تھا اللہ کے ساتھ اگر منہ موڑا تمہاری زندگی کے اندر پریشانیاں آئیں گی، اگر اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو دور رکھا جان لینا کہ آپ کی زندگی کے اندر مصائب کا بے شمار اندازہ نہیں کر سکتے ہو۔ اگر اللہ کے کلام کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں جوڑا، رب نے کہا کہ آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ سب میری اور آپ کی دنیا کے ساتھ محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ ساری مشکلات ہماری دنیا کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے۔ اگر دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، اگر دنیا کے ساتھ محبت نہیں ہوتی، ہمیں رب کائنات نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دی ہوگی۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ کا کلام سننے کے بعد اگر ہم اللہ کے ان گھروں میں 5 وقت کی نماز باجماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے نہیں آتے، جاننا کہ ہم بھی ان لوگوں میں آتے ہیں جنہیں دنیا کی محبت میں اللہ کے کلام کو انکار کرنے والا کہا گیا۔ یہ حالات، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو آسان بنانے کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الناس، اللہ کا پیغام آ گیا، اے امت کے لوگوں، ایمان نہیں لایا، نہیں کہا متقین، نہیں کہا پرہیزگاروں، نہیں کہا عبادت کرنے والوں، یا ایھا الناس، بیان فرمایا ان وعد اللہ حق، رب کا پیغام ہے کہ رب کائنات کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، حق فلا تغرنکم الحیاۃ، بیان کیا گیا۔ اور رب کائنات کا پیغام آ چکا، اور رب کائنات نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا، اور رب کائنات نے ان تمام چیزوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرمائی۔ اے لوگوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں کہیں دھوکہ نہ دے، دنیا کی زندگی تمہیں کہیں ایسا نہ بنا دے کہ تم اپنی صحیح حقیقی زندگی کو گنوا دو، کہیں تمہیں دنیا کی 60 سال کی زندگی، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی ایسا نہ بنا دے کہ تمہیں کل یہ کہنا پڑے کہ آپ کی ساری زندگی کے اعمال آپ کے سامنے ختم ہو جائیں گے۔ یہ حالات مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، پیغام دیا ہے، مجھے اور آپ تک اس بات کا پیغام پہنچایا کہ اگر آپ صحیح معنوں میں ان تمام صحابہ سے محبت کرنے والے ہو، اگر آپ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، آپ جانتے بھی ہیں دنیا کی محبت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو صحیح بنانا، رأس کل خطیئت، بیان فرمایا یہ تمہارے تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے، کہ تمہیں اگر دنیا کے ساتھ محبت ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ، رب کائنات نے بیان فرمایا اگر اللہ کے نزدیک، بیان فرمایا گیا لو كانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح، کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا کہ دنیا اگر رب کائنات کو مچھر کے برابر بھی پسند ہوتی، بیان فرمایا مچھر کے برابر بھی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، بیان فرمایا بِأَوْجَةٍ مَّا سَقَى كَافِرًا مِّنْهَا شَرْبَةٍ مَّاءٍ، اللہ اکبر، بیان فرمایا اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی دنیا کا کوئی مقام ہوتا تو وہ کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ بھی پانی میسر نہیں کرتا۔ یہ دنیا ہے، ہم نے صحیح مانا، اللہ کے عظیم پیغمبر ایمان لے آنے والا سمجھتا ہے کہ حقیقی زندگی میری یہی ہے، حقیقی زندگی میں نے اس کو بنایا، اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنایا، مقصد بنائے جنت میں جانے کا، مقصد بنائے دنیا کو ذریعہ بنائے جنت میں جانے کا، دنیا کو ذریعہ بنائے جنت کے دروازہ کھٹکھٹانے کا، دنیا کو ذریعہ بنائے کہ کائنات کے عظیم پیغمبر
کا دیدار کرانے کا، دنیا کو ذریعہ بنائے کائنات کے رب کا دیدار کرنے کا۔ یہ دنیا اسی لیے ہے، اور رب نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن یہ انسان اللہ کے ساتھ صحیح معنوں میں حق ماننے والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم پیغمبر ماننے والا اپنی زندگی شرک و بدعات میں گزارتا ہے، دنیا کو حقیقی محبت ماننے والا گزارتا ہے۔ اسی لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام تعلیم سے نوازا، ہر ایک راستہ ہمیں دکھایا کہ کس راستے پہ چلو گے منزل کیا ملے گی، اس راستے پہ چلو گے تو منزل کیا پاؤ گے، مقام آپ کا کیا ہوگا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت کے باغات کا دیدار کرنا چاہتے ہو، دنیا کی محبت سے دور ہو جاؤ، دنیا کی محبت سے دور ہو جاؤ، جنت کے باغات کا دیدار کرنا چاہتے ہو، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے کائنات کے رب کی اطاعت، کائنات کے عظیم پیغمبر کی اطاعت۔ بیان فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، یہی لوگ تو کامیاب ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ کامیابی معلوم بھی ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا، کائنات کے عظیم پیغمبر سے اطاعت کرنے والا، محبت کرنے والے کو کہا گیا فقد فاز فوزا عظیما، یہ آپ کو جو فوزا عظیما کہا گیا، آپ کے لیے جنت کے گھر میں باغات تیار ہے۔ رب کائنات ہم سب کو جنت کے باغات کا دیدار کرائے، اور رب کائنات ہمارے گناہوں کے مغفرت فرمائے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف بیان کرتے ہیں ایثار الدنیا، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایثار الدنیا علی الآخرہ، بیان کرتے ہیں آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا ہر گناہ کی جڑ ہے۔ آخرت کو، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا، اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ دنیا کی زندگی ہی تو میری حقیقی زندگی ہے، دنیا کی زندگی ہی تو میری صحیح معنوں میں زندگی ہے، اسے ہی تو میں نے اپنی زندگی میں مقصد بنایا۔ اور بچوں کو بھی یہی سوچ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے کہ دنیا کی محبت صحیح ہے، دنیا کی لپیٹ میں لے لیا، بیان کیا گیا یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اسی لیے اسلاف ہمارے تمام صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں صحابہ کا مقام کیسا تھا، دنیا کے ساتھ کس چیز سے محبت کرتے تھے۔ بیان کیا گیا ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، اور جسم پر نشان لگے ہوئے تھے، جسم پر نشان لگے ہوئے تھے۔ عمر بن الخطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ بادشاہ تو آپ ہے، آپ تو عظیم پیغمبر ہے، آپ تو اس امت کے امام ہے، آپ تو سب سے معصوم عن الخطا ہے، آپ یہاں سوئے ہیں؟ آپ ان لوگوں کا حال تو دیکھیے، وہ کس آرام میں سوئے ہوئے ہیں۔ تو کائنات کے امیر عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اما ترضى ان تكون لهم الدنيا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نہیں جانتے، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کیا کہ رب کائنات کو راضی کرنا میرا مقصد ہے؟ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو؟ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہو؟ ان لوگوں کے لیے تو دنیا ہے، وَلَنَا الْآخِرَةُ، ہمارے لیے تو جنت کو بنایا گیا، ہمارے لیے تو جنت کے باغات تیار ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان فرمایا ان الدنیا قد ارتحلت مدبرہ وان الاخرہ قد ارتحلت مقبرہ۔ بیان فرماتے ہیں دنیا پیٹ پھیر چکی ہے، دنیا اپنا منہ موڑ چکی ہے، اور آخرت آ رہی ہے، آخرت کے قریب ہم سب ہو رہے ہیں، لہٰذا آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں، آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کی نصیحتیں ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف
تمام صحابہ کرام نے بیان فرمایا. اسی طرح سے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, انہوں نے کہا لو تعلمون ما انتم علی, اگر تم جان لو گے بعد الموت لبقیتم علی انفسکم. آپ کو معلوم ہے اگر علم ہو جائے کہ موت کے بعد, سانس نکلنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا, آپ کے ساتھ دنیا کے اٹھانے کے بعد, دنیا کو رخصت کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, اگر اس بات کا علم ہو جائے گا, بیان فرماتے ہیں تو تم زیادہ رو گے اور ساری زندگی میں کم ہنسو گے. یہ ہمارے اسلاف نے ہم سب کو نصیحتیں کی ہے کہ یہی چیزیں مجھے اور آپ کو بھی یہی پیغام دیتی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے علاوہ وہ تمام صحابہ مجھے اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم سب دنیا کی محبت میں آئے اگر ہیں تو ہمیں چاہے کہ ہم دنیا کی محبت سے نکل کر اپنی زندگی کا مقصد آخرت کے جنت کے باغات کو تیار کریں. اپنی زندگی کے اندر ہم ان تمام اعمال کو انجام دیں, ہم ان تمام اعمال کو اپنی زندگی میں لائے جو مجھے اور آپ کو کل جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ, جو مجھے اور آپ کو کل اپنے بچوں کو اس تعلیم سے منور کیجیے گا, اپنے بچوں کو اس تعلیم سے روشن کیجیے گا, جو بچہ کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرے. یہی تلقین کائنات کے عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. دنیا کی محبت انسان کے دل میں رچی ہوئی ہے, دنیا کی محبت انسان کے دل میں ایسے بسی ہوئی ہے کہ آخرت کو یاد, آخرت کی ساری یاد نکل چکی ہے. اور رب کائنات مجھے اور آپ کو بھی دنیا کی محبت سے دور رکھ کر آخرت کو صحیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہم